نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج عطا فرمایا امت کو، وہ پوری امت کے لیے انقلاب تھا، وہ جاہلیت کے خاتمے کا اعلان تھا، وہ ہر باطل سے ٹکراؤ تھا، اور وہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے زبردست دعوت تھی۔ اس کی یہ حیثیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جاہلی نظام، باطل پرستانہ نظام، کافرانہ مشرکانہ نظام کو اپنے پیروں تلے حج میں عرفات کی تقریر میں بیان کرتے ہوئے رونق دیا تھا۔ انقلاب ظاہر ہے کہ آج تو اس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ آج تو جس ملک میں آپ حج کرنے جا رہے ہیں وہ ملک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کہ ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کا ہے، اسلام کا ہے۔ اس ملک کو حوالے کر دیا گیا یہودیوں کے، صلیبیوں کے، صہیونیوں کے، ملحدوں کے، مجرموں کے، عیاشوں کے، بدماشوں کے، لٹیروں کے، ڈکیتوں کے۔ تو پھر کوئی معنی ہی نہیں، کوئی معنی ہی نہیں کہ آپ انقلاب کی بات کر سکیں۔ انقلاب اگر سوچیں گے بھی تو آپ کی خیریت نہیں۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو ملیامیٹ کر دیا، بس کر دیا، تبدیل کر دیا، مٹا کے رکھ دیا۔ اگر وہ حج ہوتا تو پھر پوری دنیا کی جاہلیت کو رونق دیا جاتا، اور اسلام کی سربلندی کا نہ صرف کلمہ پڑھا جاتا بلکہ مکہ مکرمہ سے جماعتیں روانہ کی جاتی جو امریکہ سے آسٹریلیا تک پھیل جاتی، اور ہر جگہ اسلام کا کلمہ بلند کرتی اور اسلام کی دعوت پیش کرتی۔ یہ تھا نبوی حج۔ ہر چیز کو بدل ڈالا گیا۔ روزہ ایک موسم ہے جس میں بات جم کر سحری کھائی جاتی ہے، اور بڑے پرتکلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے افطار میں تیار کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نہ نبوی سحری ہے نہ نبوی افطار ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں کھجور پانی استعمال کر لیتے، اور اسی طرح افطار کا بھی حال ہوتا مشکل سے، بس یعنی ایسا کبھی شاید ہوا ہو کہ آپ کے پاس روٹی بھی ہو اور گوشت بھی ہو، وہ آپ نے کھایا ہو۔ افطار ایسا معمولی سا کہ بس اس سے پیٹ بھرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ حلق تر ہو جائے تو ہی بہت غنیمت ہے۔ یہ تو نبوی افطار ہو رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سال بھر اسی حال میں رہتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کھانا بھی کھاؤ تو 1/3 کھانے کا اور 1/3 پانی کا اور 1/3 ہوا اور گیس کے لیے رکھو، یعنی پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کھانا اتنا کھاتا ہے کہ 2/3 پیٹ بھر دیتا ہے، 3/3 پیٹ بھر دیتا ہے، تو پھر یہ شیطان کا اتباع کرنے والا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الشیطان یأکل فی 7 امعاء والمؤمن یأکل فی بع واحد۔ شیطان 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی ساری آنتیں بھر دیتا ہے۔ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے، یعنی بہت ہی کم پر اکتفا کرتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ اسراف سے بچتا ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک ایک سیزن ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ سیزن ہے افطار اور سحری کا، اور پھر رات بھر چرنے کا۔ دن میں نہیں کھایا، وقت گزار لیا، لیکن افطار کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے کتنے گھروں میں کہ افطار بھی استعمال کیا گیا، پھر کھانا بھی کھایا گیا، پھر چائے اور کافی اور کلفی اور آئس کریم، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ جو چیز کھا سکتا ہے پوری رات میں سوچتا ہے کہ کھاتا ہی رہے، ہر رگ میں کھانا ٹھوس دے۔
تو اب ظاہر ہے کہ اس کے یہاں روزہ پوزہ کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک موسم ہے، ایک رسمی عبادت ہے، اس کو رکھ لینا ہے بس۔ اس طرح وہ روزے کا تقاضا کسی نہ کسی شکل میں پورا کر رہا ہے، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں کہ میری فوجی تربیت ہو رہی، میری پولیس کی تربیت ہو رہی، میری بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تربیت ہو رہی، مجھ سے بڑے سوالات ہیں، اور میرے لیے فضائل تو بیان کیے گئے ہیں، لیکن فضائل سے زیادہ خطرناک وعیدیں ہیں۔ رمضان آتا ہے، پہلی رات میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ سب کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی نیک بن گیا تو اس کا کیا احسان، اس نے کیا کمال دکھایا؟ یہ تو سب کام اللہ نے کر دیا کہ شیطان بند کر دیا۔ جو شیطان اس کے ساتھ رہتا تھا، ہر وقت اس سے دوستی رکھتا تھا، اس کو پکڑ دکڑ کے بند کر دیا گیا، وہ جیل میں ڈال دیا گیا، تو اس لیے یہ ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھتے دکھ رہے ہیں، تراویح پڑھتے دکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ ایک خاص معاملہ ہوا، لیکن چلی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اس انعام کا فائدہ، یہ سب علامتی چیزیں ہیں، ورنہ جنت کے دروازے کھولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کون جنت جا رہا ہے؟ سب قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، فضا میں اڑ رہے ہیں، یہ جلا دیے گئے۔ جنت ونت کوئی نہیں جا رہا، تو دروازے کھولنے کی کیا ضرورت، اور دوزخ کے دروازے بند کرنے کی کیا ضرورت؟ کیونکہ محشر کے بعد دوزخ کا فیصلہ ہوگا، ابھی تو کوئی دوزخ میں جا نہیں رہا ہے۔ یہ علامتی چیزیں ہیں، رمزی چیزیں ہیں، کوڈ ورڈز ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ موسم بہار ہے۔ اس موسم بہار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظامات ہوتے ہیں، اور یہ چہل پہل جو پہلے آسمان میں ہوتی ہے، جنت میں ہوتی ہے، دوزخ کی طرف ہوتی ہے، ملائکہ کے درمیان ہوتی ہے، اسی آسمانی چہل پہل کا اثر اس زمینی چہل پہل پر پڑتا ہے۔ اگر ملکوتی طور پر یہ انتظامات نہ ہوتے تو ناسوتی انتظامات بھی نہ ہوتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک راز معلوم ہوا، اگر نبی نہ بتاتے تو ہم لوگ قیاس کر کے نہیں کہہ سکتے تھے کہ جنت کے دروازے کھل گئے اور دوزخ کے بند ہو گئے اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ کوئی بھی اپنے ذہن سے اور اپنے قیاس سے یہ باتیں نہیں کہہ سکتا تھا، نبی نے بتائیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ آسمان میں چہل پہل ہوتی ہے، کیونکہ موسم ہے ایک ایسا جو اللہ کے یہاں مبارک قرار دیا گیا ہے، اور جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا اسی موسم میں۔ اور پھر اس موسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور افضل صرف یہ نہیں کہ ثواب ملنے کے اعتبار سے، بہت سے پہلو ہیں اس کی افضلیت کے۔ اور رمضان المبارک میں جو عبادت کی جائے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ جو نفل ادا کرے وہ فرض شمار ہو، اور جو فرض ادا کرے سو 70 فرض شمار ہو، اور پہلا عشرہ رحمت کا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا۔ یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان فضائل کا کسی صحیح حدیث سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو اگر کسی صحیح حدیث کے خلاف کوئی ضعیف حدیث نہ ہو، اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ عمومی فضیلت کی ہو، تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے عام طور پر محدثین نے یہ حدیث پیش کر دی ہے اور اسے قبول بھی کر لیا گیا ہے، لیکن حدیث سندن ثابت نہیں۔ باقی اس حدیث کے اندر رمضان المبارک کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت زبردست ہیں، اور ان فضیلتوں کی طلب میں ایمان والے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے، رمضان کی برکات عطا فرمائے، پہلے عشرے کی ان کو رحمت مل جائے، دوسرے عشرے کی مغفرت مل جائے، تیسرے عشرے میں پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ جاؤ تمہیں آزاد کیا، جہنم سے تم کو
آزاد کر دیا، اب تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ حج کرتا ہے انسان، اگر صحیح حج کیا ہے اس نے اور مخلصانہ کیا ہے تو فرمایا گیا کہ وہ اس طرح سے حج سے فارغ ہوتا ہے جیسے معصوم بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو یہ فضیلت دی۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید میں کہ اللہ نے یہ ثواب بتایا ہے اس لیے میں بس اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ عمل کر رہا ہوں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گویا اس نے حج کیا، جو بات حج میں حاصل ہوتی ہے وہ رمضان المبارک میں پہلے ہی روزے سے حاصل ہو گئی۔ اور پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان المبارک میں قیام کرے گا یعنی نوافل پڑھے گا اور بالخصوص رات میں نوافل کا اہتمام کرے گا اور ایمان کے تقاضے سے کرے گا اور پھر اللہ کے ثواب کی امید میں کرے گا، ریاکاری نہیں ہوگی اور کوئی غرض نہیں ہوگی، تو اس کے پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اور رمضان المبارک کی شب قدر کی تو فضیلت ایک سورہ میں قرآن پاک کی جس کا نام القدر ہے بیان کر دی گئی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، خاص طور پر شب قدر میں جو عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید میں عمل کیا جائے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں جو آپ سنتے ہیں اور ہر مسجد میں سنائی جاتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سنایا جاتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے روزے دار ہوتے ہیں، بہت سے ایسے روزے دار ہوتے ہیں کہ سوائے بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اب ایک طرف فضائل دیکھ لیے کیسے کیسے فضائل بیان کیے گئے ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں پچھلے سارے گناہ، اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوکے رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ بھوکے بھی رہ رہے ہیں اور ثواب نہیں مل رہا ہے۔ اب یہ بہت سے کون لوگ ہیں؟ اور رب قائم لیس له من قیامه الا السحر، بہت سے ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ کون ہے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں مل رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت بھی بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان غلط بات، غلط عمل نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑے اور پانی چھوڑے۔ یہ ہے اصل پوائنٹ، یہ ہے اصل پوائنٹ کہ روزہ جو رکھ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے اور غیبت کر رہا ہے، بدگمانیاں کر رہا ہے، غلط بیانیاں کر رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، موبائل میں گندی تصویریں دیکھ رہا ہے اور غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور مردوں کو بھی آدھا ننگا دیکھ رہا ہے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول ہے،
اس کا دل و دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، وقت کاٹ رہا ہے، اپنے گھر میں ٹی وی لگا رکھا ہے، ہر قسم کی گندی فلمیں اور سیریل دیکھتا ہے، اور اس طرح اپنے دماغ کو گندا کرتا ہے، دل کو ناپاک کرتا ہے، اپنے باطن کو تاریک کرتا ہے۔ یہ انسان جو روزے سے بھوکا ہے، بھوکا فاقہ کش انسان ہے، یہ جن برائیوں میں مبتلا تھا، جو اس کی عادتیں تھیں، جو خباثتیں تھیں، جھوٹ بولتا تھا، لگائی بجھائی کرتا تھا، لوگوں پر زیادتی کرتا تھا، کسی کا مال ہڑپ کرتا تھا، خیانت کرتا تھا، دکان میں غلط چیز بیچتا تھا، جھوٹ بول کے بیچتا تھا، اگر وہ کلرک تھا تو لوگوں کی فائلیں دباتا تھا، رشوت کھاتا تھا، آفیسر ہے تو وہ رشوت کھاتا اور ظلم کرتا، پولیس ہے تو وہ ظلم کرنے والا، اور ذمہ دار اور حکمران ہے تو زیادتی کرتا ہے، حکمرانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی بدعنوانی کرتا ہے۔ یہ بھوکا ہے، روزے دار نہیں ہے، اس کو روزے دار مت سمجھنا، بھوکا فاقہ کش، جھوٹا، ریاکار، نمائشی روزے دار۔ یہ بھی یاد رہنا چاہیے، صرف فضیلت فضیلت، یہ فضیلت وہ فضیلت ہے۔ یہ جو فضیلت کی زیادہ حدیثیں پڑھتے ہیں لوگ اور پھر یہ نہیں پڑھتے تو یہ نہیں جانتے کہ کھانا کتنے عمدہ کھاؤ اور اس کے بعد زہر کی پڑیا بھی لے لو تو پھر جو حشر تمہارا ہونا ہے وہ سب کو معلوم ہے، جسم ڈھیلا پڑ جائے گا اور اس کے بعد لاش پڑی ہوگی تمہاری۔ جو ہاسپٹلائز ہوتا ہے، دل کا مریض ہے، گردے کا مریض ہے، کوئی سخت مرض لگا ہوا ہے اور ہاسپٹل میں اس کو دوائیں دی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ پرہیزی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے کو تباہ کر رہا ہے۔ اس کی بیماری باقی ہی صرف نہیں رہے گی، اس کی بیماری اس کو مار کے تباہ کر کے رہے گی۔ ہاسپٹلائز ہے، ٹریننگ ہو رہی، فوج کی ٹریننگ ہو گئی، اور جب اس کو بارڈر پر بھیجا گیا تو ڈھیر شراب پی کے سو رہے ہیں سب فوجی، تو ظاہر ہے کہ دشمن کو موقع دیں گے، یا رشوت خور و بدماش ہیں، دشمن کے ٹرک آنے دے رہے ہیں جو ہتھیاروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا رہا کشمیر میں، یہ ہوتا ہے پاکستان کے بارڈر پر، یہ ہوتا ہے بنگلہ دیش کے بارڈر پر، دنیا کے بہت سے بارڈر پر ایسے فوجی ہیں جو رشوت خور، حرام خور، بدماش ہیں، جن کو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے، وہ اصل ملک کے دشمن ہیں، ان کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ تو تربیت فوج کی ہو رہی ہے، اس کے بعد جب گئے بارڈر پر جہاں کام کرنا ہے تو ڈھیر ہو گئے، لیٹ گئے، شراب پی کر مدہوش ہو گئے۔ ایسے ہی ان لوگوں کا حال ہے جو روزے رکھ رہے ہیں رمضان میں، ابھی تراویح بھی پڑھ رہے ہیں جو فرض نہیں ہے، فرض تو جو پڑھتے تھے سو پڑھ رہے ہیں یا کوئی نہیں بھی پڑھتا، لیکن جیسے ہی عید کا دن آئے گا تو عید کی نماز کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مسجد میں دیکھنا پڑے گا کہ پہلی سب پوری ہوئی کہ نہیں۔ مسجدیں محلوں کی خالی ہو جائیں گی نمازیوں سے۔ یاد رکھو کہ یہ فاقہ کرنے والے جھوٹے، مکار، فراڈی اور یہ نمائشی روزے دار تھے، ان کو پہچان لو، ابھی سے پہچان لو۔ تو جو بھی ابھی بدماشیاں کر رہا ہو، جرائم کر رہا ہو، بدنگاہی کر رہا ہو، بدنیتی میں لگا ہوا، وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ بھوکا ہے۔ اور اسی طرح جو تراویح پڑھ رہا ہے سوچتا ہے جلدی سے کھس کے چلو بھائی 6 دن میں ختم کر لیں، کوئی 10 دن میں کر رہا ہے، کوئی 7 دن میں کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک بوجھ ہے، سنت ہے، قرآن ختم کر دینا ہے، سن لینا ہے۔ یہ جاہل الجھٹ قسم کا انسان اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، کوئی تعلق اس کا اسلام سے نہیں ہے۔ یہ ایک روایتی مسلمان ہے، نمائشی مسلمان ہے، دکھاوے کا مسلمان ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن صرف ہدایت کے لیے آیا اور بار بار کہلواتا ہے پڑھ اے مسلمان، اے نمازی پڑھ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ سیدھا راستہ، صحیح راستہ دکھا دے، چلا دے، یہ مانگ رہا ہے۔ اور جب اللہ کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے قرآن جو متقیوں کے لیے اور جو اپنا بچاؤ چاہتے ہیں ان کے لیے گائیڈ بک ہے، یہ رہنما کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے۔ تو اس کو کنارے رکھ دیتا ہے، اس کو رٹتا ہے یا اس کو سن لیتا ہے، کہتا ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
ارے ظالم، یہ 10 نیکیاں تو ان کے لیے ہیں جو قرآن پاک کو ہدایت کے طور پر لیتے ہیں اور قرآن سمجھنے کی جتنی کوشش ممکن ہے کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے اور قرآن کی دی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا ہے، ان کے لیے ہے قرآن۔ اسی لیے اللہ نے رمضان میں خاص طور پر رمضان میں جب روزے فرض کیے گئے تو کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ثوابا للناس انزل فیہ القرآن جزاء للناس انزل فیہ القرآن لادخالہم الجنہ۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان میں قرآن اتارا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا گیا ہے۔ تو جو لوگ تراویح ٹال رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ تراویح کی جو سنت مؤکدہ ہے اور کسی کے نزدیک عملاً واجب ہے، وہ کسی طرح تراویح کو ٹھیلتا ہے، اس کے ٹھیلے کو لے کے چلتا ہے، کوئی 6 دن میں کوئی 10 دن میں سمجھتا ہے کہ اب میں نے کام کر دیا، تراویح کا بوجھ اٹھا دیا۔ یہ بیوقوف ہے، جاہل ہے، احمق ہے، کندہ نا تراش ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، پورے قرآن کی ہدایت تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم پی ایچ ڈی کرو تو ہائی اسکول ہی کر لو، یعنی کم از کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لو، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ پڑھ لو، معوذتین کا ترجمہ پڑھ لو، اس میں تمہاری نانی مرتی ہے۔ قرآن کے ترجمے جو کیے گئے ہیں اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، وہ انہی لوگوں کے لیے کیے گئے ہیں جو عربی نہیں جانتے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ٹھیلے والا ہو، رکشے والا، کولی ہو، مزدور ہو، ٹیکنیشین ہو، قرآن سمجھنا ہے۔ اور صرف مسلمانوں کو نہیں، ہر ہندو کو سمجھانا ہے، ہر جینی کو، ہر بدھسٹ کو، ہر یہودی اور عیسائی کو، دنیا کے ہر انسان کو قرآن سمجھانا ہے، کیونکہ ھدی للناس فرمایا، ھدی للمسلمین نہیں۔ اگر ھدی للمسلمین ہوتا تو مطلب یہ ہوتا مسلمانوں کے لیے ہدایت نامہ نازل فرمایا گیا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے پوری مانوتا کے لیے، مین کائنڈ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے قرآن کو ہدایت نامہ بنایا۔ تو وہ کون ہے جو سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے اس قرآن پر، یا اس کو لپیٹے ہوئے جزدان میں رکھ کر، اور جس کو پہنچا نہیں رہا، الناس تک پہنچا نہیں رہا ہے، مجرم وہ ہے۔ تو بہرحال تراویح سے کام نہیں چلے گا نہ روزوں سے کام چلے گا۔ روزوں کے لیے ضروری ہے کہ تقوی کی ٹریننگ ہو اور آدمی یہ دیکھے کہ میں غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں اور آئندہ غلط تو نہیں کروں گا، عید کے بعد سے نمازوں میں کوتاہی تو نہیں ہوگی، شریعت میں کوتاہی تو نہیں ہوگی، یہ مجھے تیار کیا جا رہا ہے کہ بارڈر پر دشمن سے مقابلہ کروں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا عید کے دن ڈھیر ہو جاؤں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے ہمیشہ ہوا عید کے بعد پھر کہاں اور رمضان تو چلا ہی جائے گا، تو اس سے کہو اے جھوٹے مکار خبیث، اپنے گھر کی کوٹری میں بیٹھ، باہر مت نکل، اپنے بدنما چہرے کو مت دکھا، مردود ہے تو، تیرا روزہ مردود، تیری تراویح مردود۔ جھوٹی شکلوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان مت آ۔ اسی طرح قرآن پاک ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے۔ اسے ہدایت کے لیے پڑھنا ہے، اور ہدایت کا مطلب گائیڈنس، اور گائیڈنس کا مطلب رہنمائی، یعنی سمجھ میں آئے، سمجھ میں نہ آئے تو وہ ہدایت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر سے نسخہ لے کے آئے، سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور دوائی نہیں لا رہے ہیں اور استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرے گا ڈاکٹر؟ کوئی جادو کرے گا؟ قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ آدمی کو، ہر انسان کو، ہر طالب علم کو، ہر اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے لوگوں کو، ان کے لیکچررز کو، ان کے پروفیسر کو، ان کے وائس چانسلرز کو، ان کے چپراسی کو، ہر شخص کو قرآن پڑھنا پڑے گا اور قرآن سے ہدایت لینی ہوگی۔ یہی کام ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ بہرحال آج اس جمعے میں
جو ایک اعتبار سے تیسرا جمعہ ہے، کیونکہ جو پہلا جمعہ تھا وہ 29ویں شعبان کو تھا، سنیچر سے جو اتوار کی رات شروع ہوئی وہ روزے کی رات تھی، اس کے بعد اب 20 تاریخ جو آئے گی اس میں روزہ پڑے گا، پھر 7 دن کے بعد روزہ آئے گا، اس طرح 2 جمعے ابھی اور رمضان المبارک میں ملیں گے، اور جمعہ بہرحال ایک تہوار بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہفتے واری اجتماع کا دن ہے، اور جو خطاب ہوتا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ ہفتے واری خطاب ہے۔ عربی میں جو خطاب ہوا، اگر آپ اس کو سمجھتے براہ راست، مدر لینگویج آپ کی عربی ہوتی تو ضرورت نہیں تھی کسی تقریر وغیرہ کی، لیکن کیونکہ آپ نہیں سمجھتے اس لیے اردو میں بات کرنی پڑ رہی ہے، اور خطبہ ہی خود اردو میں ہو سکتا ہے، انگریزی میں ہو سکتا ہے، دنیا کی کسی زبان میں جس زبان کو لوگ جانتے ہیں اس میں خطبہ دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال جہاں معمول اس کا ہے کہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے تو پھر اس سے پہلے یا اس کے بعد جو موضوع ہے اس موضوع کو لوگوں کی مادری زبان میں ذکر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين المصطفين، اللهم اجعلنا من المؤمنين بك المنيبين إليك التوابين إليك، اللهم تب علينا يا تواب، اغفر لنا يا غفار، ارحمنا يا رحمن۔ اے اللہ، رمضان المبارک کا جو مہینہ تو نے عطا فرمایا ہے اور جس میں قرآن پاک نازل فرمایا اور جس کے روزے امت مسلمہ کے افراد پر فرض کیے اور جو کتاب اتاری اور فرمایا کہ وہ رہنما کتاب ہے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کو سمجھنے کی ایسی توفیق عطا فرما دے کہ پوری دنیا کے سامنے ہم قرآن پاک کی حجت قائم کر دیں۔ اے اللہ تمام انسانوں کو قرآن پاک پہنچا دیں، اسے سمجھا دیں، اسے برت کر دکھا دیں اور اس کے قانون کی عظمت کو سب کے سامنے واضح کر دیں۔ اے اللہ ہمیں مخلصانہ نماز عطا فرما، مخلصانہ روزہ عطا فرما۔ اے اللہ جس مقصد تقوی کے لیے روزے کی فرضیت ہوئی، نماز کی فرضیت ہوئی، اسلام عطا ہوا، قرآن عطا ہوا، اپنے فضل و کرم سے اللہ وہ تقوی ہمیں عطا فرما، وہ تقوی وہ پرہیزگاری وہ پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، برے افکار سے، برے خیالات سے، شیطان کے وساوس سے، اے اللہ دشمنوں سازشوں کی سازش سے اور ہر طرح کے آسمانی و زمینی فتنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنے مساجد میں جمعے کے فرض کی ادائیگی کے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں اور رمضان المبارک کی تراویح کی مقصدیت کو اچھی طرح سے مستحضر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے اندر یہ حوصلہ عطا فرما، یہ ہمت عطا فرما کہ وہ کسی طرح کے بھی شرک سے اور کفر سے اور الحاد سے اور صہیونیت سے اور صلیبیت سے اور دنیا کے ہر طرح کے فتنے سے متاثر نہ ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے قلوب کو ہر طرح کے بھیجا تاثر سے محفوظ فرما، ان کے دماغ کو ہر طرح کے بھیجا فکر سے محفوظ فرما، اپنی عبادات کا ذوق بھی عطا فرما اور اپنے دین کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شریعت کے کسی ایک ذرے کو بھی امت مسلمہ کا کوئی فرد چھوڑ نہیں سکتا، پوری شریعت کو اپنے دانتوں تلے دبانا ہے اور اپنی آنکھوں میں سجانا ہے اور اپنے دماغ کے سیل میں بسانا ہے اور اپنے دل میں اس کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنے بدن سے اس پر عمل کرنا ہے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو شریعت حقہ پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ان کے دل سے اپنے خوف کے علاوہ ہر خوف نکال دے۔ اے اللہ سرزمین فلسطین پر جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں
اور جنگ بندی کی جو مخالفتیں کی جا رہی، اور اسرائیل پھر دوبارہ حملے کر رہا ہے، شام پر بھی کر رہا ہے، فلسطین پر بھی کر رہا ہے، اور امریکہ کا دیوس مجرم خبیث حاکم جو دھمکاتا ہے اور کہتا ہے کہ غزہ کو ہم جہنم بنا دیں گے۔ اے اللہ اہل ایمان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی تائید فرما، ان کو قوت و سربلندی عطا فرما۔ ارے اللہ امریکہ کی حکومت کو توڑ دے، ان کی کمر توڑ دے، ان کی ریڑھ کی ہڈی کا ہر ٹکڑا جدا کر دے، اور اے اللہ اسرائیل اور اس کی مدد کرنے والے جتنے بھی ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ عرب ہو یا عجم ہو، اے اللہ ان کی طاقتوں کو ملیا میٹ فرما دے، اے اللہ ان کی طاقتوں کو ملیا میٹ فرما دے۔ اے قادر مطلق اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما کر ایک ایسا معجزہ دکھا دے کہ دنیا کی قوموں کے سر جھک جائیں اور اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے لیے سب آمادہ ہو جائیں۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جاہلوں کو علم عطا فرما، طالب علموں کو کامیابی عطا فرما، اور معلمین کو اچھی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی، ہماری مساجد کی، ہماری خانقاہوں کی، ہمارے قبرستانوں کی، تمام چیزوں کی حفاظت فرما، اور اوقاف کے قانون کو بدل کر جو مجرم مسلمانوں کی اراضی پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو کینسر میں مار دے، ایڈز میں مار دے، اور ان کو ایسی تباہی ان پر مسلط فرما کہ وہ سوچنا بھول جائیں، اور ان کے اندر مخالفانہ جذبات مر جائیں، ان کا دم گھٹ جائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس امت مسلمہ کو عزت بھی عطا فرما، اتحاد بھی عطا فرما، اور آپس کی محبت نصیب فرما، آپس کی میں دوریاں اور نفرتیں عداوتیں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين۔